سب سے پہلے بتائیے کہ وہ آپ نے سنا ہوگا نعرہ لگتا ہے سڑکوں پہ امپورٹڈ حکومت نامنظور، پی ٹی آئی والے لگاتے ہیں. سڑکوں پہ تو نہیں لگتا، ٹویٹر پہ لگتا ہے. ٹویٹر پہ سڑکوں پہ بھی لگ رہا تھا. ابھی 25 مئی کو میرے ارد گرد جہاں بیٹھے ہیں تو لگ رہا تھا یہاں پہ بھی. گھیرے میں تھا میں بھی. ٹھیک، وہ باقی آپ کے منسٹر جو مرضی کہیں. ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ آئی ایم ایف خوش نظر نہیں آ رہی امپورٹڈ حکومت سے، تو یہ پھر امپورٹڈ کیسے ہوئی؟ سر امپورٹڈ تو نہیں ہے، یہ تو بچوں والی باتیں ہیں نا. مطلب یہ کہ ہم جب 5 سال کے ہوتے ہیں تو ہم بھوت پریوں میں مانتے ہیں، لیکن پھر عمر بڑھ جاتی ہے تو پھر ایسی باتوں میں نہیں مانتے کیونکہ حقائق پہ مبنی نہیں ہوتی ہے. تو اب اگر آپ نے ماننا ہے کہ وہ امپورٹڈ ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ پی ٹی آئی کا جو ٹویٹر ٹرولنگ کرنے والا مافیا ہے آپ اس کو ایڈریس کر رہے ہیں اور ان کے خیال میں آپ امپورٹڈ ہیں. تو اگر آپ امپورٹڈ ہیں تو آئی ایم ایف آپ سے خوش کیوں نہیں ہے؟ سر دیکھیں میں تو فرسٹ آف آل امپورٹڈ نہیں ہوں. میں کیا بول سکتا ہوں، ادھر ہی اسی ملک میں پیدا ہوں، اسی ملک میں مروں گا. اور تو اگر آپ واقعی امپورٹڈ ہوتے تو آئی ایم ایف پھر خوش ہو جاتی ہے آپ سے؟ غالباً ہوتی. اور آئی ایم ایف کو دیکھیں، آئی ایم ایف کی خوشنودی حاصل کرنا میرا مقصد نہیں ہے زندگی کا، لیکن اس ملک کو سنوارنا اور اس ملک کی معیشت کو بہتر کرنا بہرحال ہمارا مقصد ہے. اسی لیے ہم آئے تھے. اس وقت ہم کو آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ضروری ہے. ہم نے 2 مرتبہ 26 کو اور 2 تاریخ کی جون کو ہم نے 2 مرتبہ پیٹرول بڑھایا، 30 روپے، 60 روپے پیٹرول بڑھایا، 60 روپے ڈیزل بڑھایا. اور اگر مزید بھی ہم کو کوئی کام کرنا پڑے گا تو ہم کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی آئی ایم ایف مزید پیٹرول مہنگا کریں گے آپ؟ اگر کرنا ہوگا تو مزید پیٹرول مہنگا کریں گے، لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کرنا لازمی ہے. اس وقت بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حکومت پاکستان جو ہے، دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ ٹیکس ہوتا تھا، جیسے خان صاحب کے زمانے میں پیٹرول کے اوپر ٹیکس ہوتا تھا فروری سے پہلے. اب یہ ٹیکس نہیں ہے، ابھی تو نقصان میں بیچ رہی ہے حکومت. حکومت اس وقت پیٹرول نقصان میں بیچ رہی ہے، ڈیزل ابھی بھی آپ سبسڈی دے رہے ہیں؟ جی جی جی. اچھا، لیکن جب آپ اپوزیشن میں تھے جی تو اس وقت آپ کچھ اور کہا کرتے تھے، ذرا سن لیں آپ کو، آپ تاکہ لوگوں کو سمجھا دیں. سنو مفتاح اسماعیل صاحب پہلے کیا کرتے تھے. بات یاد رکھیے گا کہ جب تک بجلی، گیس اور پیٹرول مہنگا ہوگا مہنگائی نہیں کم ہو سکتی، انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے کم نہیں ہو سکتا. اور قوم کو بتایا جائے کہ آئی ایم ایف سے بار بار نیگوسیشن کامیابی کی طرف کیوں نہیں جا رہے، کیا وجہ ہے. آج بھی مارکیٹ میں خبر آئی ہے کہ آئی ایم ایف سے نیگوسیشن صحیح نہیں جا رہا، اس لیے روپیہ ٹوٹا ہے. تو قوم کو کیوں نہیں بتاتے؟ بتائیں قوم کو کیوں نہیں بتاتے؟ میں تیار ہوں، مجھ سے پوچھیے. بتائیں نا، یہ آپ ہی کا سوال ہے جو آپ سے پوچھتے تھے. میں آپ کو بتاؤں، آئی ایم ایف کہتا ہے کہ سبسڈی ختم کرو، نقصان ختم کرو، ٹھیک ہے. اس کے بعد آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جب نقصان ختم کر لو اگلے مالی سال میں جاؤ گے تو بجٹ لے کے آؤ، بجٹ میں وہ سرپلس لے کے رہو. اس سال دسمبر کے اندر، فروری کے اندر معاف کیجیے گا، دسمبر کے نمبرز پہ جب ایگری ہوا، 6ٹھی ٹرانچ ان کو ملی تھی، تو فروری میں ان کی شوکت ترین صاحب کا آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ ہوا تھا، جس کے تحت آپ نے کہا کہ ہم 25 ارب روپے کا پرائمری ڈیفیسٹ دیں گے، لیکن آپ 1300 پہ پہنچ گئے تھے. 1000 ارب کے اوپر آپ نے پرائمری ڈیفیسٹ دیا ہے اور آپ کا کوئی 4500 ارب روپے کا ٹوٹل ڈیفیسٹ آیا ہے. تو آئی ایم ایف یہ بولتا ہے کہ ڈیفیسٹ ختم کرو. اس لیے ان کی نیگوسیشن اچھے نہیں جا رہے تھے کیونکہ جو بولتے کچھ تھے اور کرتے کچھ تھے. آپ نے شوکت ترین صاحب، عمران خان صاحب یہ سائن کر کے آئے کہ ہر مہینے 4 روپے پیٹرول کے اوپر ٹیکس لگائیں گے، پی ڈی ایل ڈالیں گے اور 2% سے سیل ٹیکس بڑھائیں گے. یہ ہم نے تو سائن نہیں کیا، یہ تو انہوں نے سائن کیا. انہوں نے جا کے حفیظ شیخ صاحب نے اور عمران خان نے سائن کیا تھا کہ ہم اتنا زیادہ ٹیکس لگا لیں گے کہ جن لوگوں سے آج 200 ارب روپے ٹیکس لے رہے ہیں، پرسنل انکم ٹیکس، نوکری پیشہ لوگوں سے، ان سے 129 ارب روپے اور ٹیکس لیں گے. اور 1,04,000 روپے کے اوپر جو آدمی پیسے کما رہا ہوگا اس سے 28% مارجنل ٹیکس ہوگا. یعنی کہ 1 لاکھ سے 2 لاکھ پہ جائیں گے تو اس میں سے 28,000 حکومت لے لے گی. میں سمجھتا ہوں یہ ٹیکس بہت زیادہ تھا. ہم اس کے لیے آئی ایم ایف سے بات چیت کر رہے ہیں، لیکن جس قسم کی چیزیں انہوں نے سائن کری ہیں شوکت ترین نے، عمران خان نے، وہ چیزیں جو ہے وہ پاکستان کے لیے بھی حق میں نہیں ہے اور اس سے مہنگائی تو آئے گی. تو آپ آئی ایم ایف کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سائن کیے، جو معاہدہ کیا عمران خان کی حکومت نے، اس کو ذرا چینج کریں. بالکل میں کوشش کر رہا ہوں چینج کروانے کی. اور آپ کو امید ہے کہ چینج ہو جائے گا؟ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت امید ہے. دیکھیں میں ان کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ٹیکس کم کروں گا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر ٹیکس کم کروں گا تو یہ ڈیفیسٹ کر دوں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تم مجھے یہاں پہ 1 روپے کا چانس دو، میں امیر لوگوں سے 2 روپے کا ٹیکس لوں گا. اچھا، میں ان کے 150 ارب روپے کے ٹیکس کو اگر وہاں کم کر رہا ہوں تو میں اس کے سامنے 312 ارب روپے کے میں نے نئے ٹیکس دیے.